اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کی علم ہے کہ مرزا قادیانی نے انڈیا کے شہر قادیان میں امام مہدی، مسیح موعود اور نبی اللہ ہونے کا دعویٰ کیا۔ اسی طرح ایران کے اندر بہاء اللہ ایرانی نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا۔ تو آئیے ناظرین، آج میں آپ کی ملاقات مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھ نہیں، بلکہ اس جیسا ایک اور جو مسیح موعود ہونے کا دعوے دار تھا اس سے کرواتا ہوں، اور دیکھتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے کیا اس مسیح موعود کی کتابوں کے حوالے چوری کر کے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے بہائی فرقے کا کہ مرزا قادیانی نے سارے ہمارے دعویٰ جات چرا کے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں، لفظوں کا ہیر پھیر کر کے۔ تو آئیے ناظرین دیکھتے ہیں اس کتاب کے اندر، یہ ہے اس کتاب کا نام جس کا نام ہے ظہور امام مہدی۔ اچھا، یہ اس کے اندرلا پیج ہے جس میں ظہور مسیح لکھا ہوا ہے احادیث نبوی کی روشنی میں۔ اچھا، یہ اس کا اندر انڈیکس کا پیج ہے جس میں لکھا ہے حضرت بہاء اللہ کا وطن، بہاء اللہ کا نسب، مسیح کا نام، بہاء اللہ کا دعویٰ، یہ سارے اس میں تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ اچھا ناظرین، یہ ہم دیکھتے ہیں پیج، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ظہور کی جو نشانیاں بتائی ہیں مسیح موعود کی، یہ لکھا ہے ستارے کا ندومدار ستارے کا نظر آنا، ستاروں کا ٹوٹنا یا سورج گرہن اور چاند گرہن وغیرہ۔ اب ناظرین، یہی پیش گوئیاں ہمیں مرزا قادیانی کی کتاب سے بھی ملتی ہیں کہ وہ کہتا دومدار ستارہ میری طاقت کا نشان تھا، چاند اور سورج کو گرہن لگا۔ اچھا، انہوں نے بھی یہی لکھا۔ تو ناظرین آگے چلتے ہیں، یہ دیکھیں ناظرین، یہاں پہ پھر انہوں نے یہ سورہ تکویر کی ایک آیت پیش کی ہے۔ ناظرین یہ آیت جو ہے یہ قادیانی حضرات بھی پیش کرتے ہیں کہ سورج لپیٹ لیا جائے گا، چاند گہنا جائے گا، تارے بے نور ہو جائیں گے۔ تو یہ پتہ چلا کہ یہ مرزائی بھی اپنی دلیل میں یہی آیت پیش کرتے ہیں۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ اچھا ناظرین، آگے اب یہ بڑی مزے کی بات ہے، یہ دیکھیں، یہ کہتا ہے جب 1863 میں حضرت بہاء اللہ نے بغداد میں مسیح موعود ہونے کا اعادہ فرمایا، ٹھیک ہے، اب پھر نیچے لکھ رہا ہے اس بارش سے تقریباً 4 سال قبل 1863 میں آپ بغداد میں اپنے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کر چکے تھے۔ اچھا ناظرین اکرام، اس کا مطلب ہے بہاء اللہ نے جو دعویٰ کیا مسیح موعود ہونے کا، یہ 1863 میں اس نے کیا، اور مرزا قادیانی نے جو دعویٰ کیا مسیح موعود ہونے کا، اس نے کیا 1891 میں۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے جو دعویٰ کیا ہے 1863 میں اور 91، تو تقریباً ناظرین اکرام یہ آپ کہہ لیں کہ تقریباً کوئی 26-27 سال ان کے بنتے ہیں کہ انہوں نے مرزا قادیانی سے 26-27 سال پہلے دعویٰ کر دیا تھا۔ تو ظاہری بات ہے ناظرین، ان کی کتابیں جو ساری اس وقت تھیں وہ مرزا قادیانی نے پڑھی ہوں گی، تو یہ بات تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ مرزا قادیانی نے ان کے دعوے چرائے ہیں۔ چلیں ناظرین آگے چلتے ہیں، آگے کیا کہتے ہیں۔ آگے پھر ناظرین وہ پیش کرتے ہیں کہ اور جب اونٹنیوں کی سواری متروک ہو جائے گی، یعنی یہ سواریاں ختم ہو جائے گی، نئی نئی ایجاد آ جائیں گی، گاڑی، ریل، ہوائی جہاز، بحری جہاز۔ اوہو ناظرین، بالکل یہی جو دعویٰ جات ہیں مرزا قادیانی نے بھی کی ہیں۔ اس کا مطلب مرزا قادیانی ان کی کتابوں سے دعویٰ جات چوری کرتا رہا۔ چلیں آگے دیکھتے ہیں۔ اچھا جی، آگے یہ لکھا ہے کہ حضرت اور اس کے 19 سال بعد یعنی 1863 میں مرزا حسین علی، ہائے ہائے، دونوں مرزے، مرزا غلام قادیانی اور مرزا حسین علی بہاء اللہ مسیح بن کر تشریف لائے۔ یہ ناظرین وہی بات ہے کہ پھر سامنے آ گئی۔ پھر انہوں نے نیچے لکھا ہے کہ جی موٹر کی ایجاد ہوگی، پیٹرول کی دریافت ہوگی 1859 میں ہوئی، اور گیس وغیرہ، یہ نہیں اپنے دلائل میں دے رہے ہیں ساری باتیں۔ اچھا ناظرین یہ دیکھیں، اب یہ آ گیا نزول عیسیٰ ابن مریم۔ تو ناظرین مرزا قادیانی بھی کہتا ہے کہ میں عیسیٰ ابن مریم ہوں۔ اس نے تو یہ کہا ہے
اپنی کتاب کشتی نوح کے اندر، اگر میرا نام قرآن عیسیٰ ابن مریم نہیں رکھتا تو میں جھوٹا ہوں۔ چلے ناظرین، اس کا مطلب یہ دعویٰ پہلے بہاولہ رانی نے کیا کہ مرزا قادیانی سارے بہاولہ رانی کے دعوے چرا کے اپنے پہ چسپاں کر رہا ہے لفظوں کے ہیر پھیر کے ساتھ۔ اچھا ناظرین، یہ آگے کی لکھا آ گیا جی، ہاں حضرت بہاولہ جو عیسیٰ بن کے آئے۔ تو ناظرین، مرزا قادیانی بھی یہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے عیسیٰ بنا کے بھیجا ہے۔ حضرت محمد کے مصدوق ہیں آپ فرماتے ہیں۔ ناظرین، مرزا قادیانی بھی، اس کا بھی یہی دعویٰ ہے۔ چلیں آگے دیکھتے ہیں۔ آگے پھر یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں، اور اسی شہر میں آپ پر پہلی وحی الہی 1852 میں نازل ہوئی۔ اوہو ناظرین، اس کا مطلب ہے مرزا قادیانی نے جو وحیوں کا سلسلہ شروع کیا وہ بہاولہ ایرانی سے چوری کیا ہے۔ یہ دیکھ لیں جی ناظرین کرام، بہاولہ ایرانی بھی کہتا ہے کہ جو پہلی وحی ہوئی 1892 میں نازل ہوئی، مرزا قادیانی بھی وحی کا دعوے دار ہے۔ چلیں آگے بہرحال چلتے ہیں۔ اچھا، یہاں کیا کہتے ہیں؟ ہاں ناظرین، جیسے آپ نے دیکھا قادیانی جماعت کہتی ہے یہ سیم وہی الفاظ ہیں مگر لفظوں کا ہیر پھیر ہے۔ ہم تیرے قلم کے ذریعے تیری مدد کریں گے، جو کچھ مصیبت تجھ پر آئی ہے اس سے غمگین نہ ہو اور خوف نہ کر، تجھے یقیناً امن ملے گا۔ ان قریب خدا زمین سے تیرے لیے خزانے برپا کرے گا اور تیرے اس نام کے ذریعے تیری مدد کریں گے۔ اب ناظرین، بالکل یہی مرزا قادیانی نے بھی دعوے کیے ہوئے ہیں کہ خدا میرے ذریعے خزانے ظاہر کرے گا، اور اللہ نے مجھے کہا تو غمگین نہ ہو، میں تیرے ساتھ ہوں۔ اچھا ناظرین، اب نیچے انہوں نے لکھا ہے کہ اس لیے آپ پر کلام الہی فارسی اور عربی دونوں زبانوں میں اترتے ہیں۔ واہ ناظرین، مرزا قادیانی پہ تو بہت زیادہ زبانوں میں وہی آتی تھی نا، فارسی، عربی، سنسکرت، سکھوں کی زبان میں، ہندوؤں کی زبان میں، اور مزے کی بات ہے ملکہ وکٹوریہ کی طرف سے بھی وہی آتی تھی۔ وہ کیا تھی؟ آئی لو یو، آئی شیل ہیلپ یو، آئی ایم ود یو، آئی ایم اے گاڈ۔ ناظرین، مرزا قادیانی کا تو دور دور تک انگلش سے تعلق ہوئی تھا، اس کو تو پتہ نہیں تھا انگلش کیا ہوتی ہے، تو اس پہ انگلش پہ وہی آتی تھی۔ چلیں بہرحال خیر آگے چلتے ہیں جی۔ اچھا ناظرین، یہ لکھا ہے، اب حضرت بہاولہ اپنے اہل و عیال اور 26 اصحاب کے ساتھ بغداد چل پڑے۔ واہ بھائی واہ! ناظرین غور فرمائیے گا، مرزا قادیانی نے بھی اپنے مریدوں کو، چیلے چانٹوں کو اصحاب کہا ہے، اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے بہاولہ رانی بھی اصحاب کہہ رہا ہے، مگر بہاولہ رانی نے بہت عرصہ پہلے یہ دعویٰ کیا تھا، اس لیے ہمیں اب ثبوت مل گیا وضاحت کے ساتھ کہ مرزا قادیانی نے سارے دعوے بہاولہ کے چوری کیے۔ چلیں آگے دیکھتے ہیں جی۔ اچھا، میں اس خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ ناظرین، مرزا قادیانی بھی بالکل یہی الفاظ لکھتا ہے۔ اچھا آگے کیا ہے جی؟ حضرت بہاولہ نے 1863 میں فرمایا تھا کہ وہ مسیح ہیں، ٹھیک ہے۔ جب تک حضرت بہاولہ حضرت باب کے ماننے والے اور آپ ہی کی شریعت کے مطیع رہے، آج حضرت بہاولہ کا امر مبارک دنیا کے تمام بر اعظموں میں پھیل چکا ہے اور تیزی سے پھیل رہا ہے۔ واہ واہ واہ! ناظرین، جب بھی کسی قادیانی سے آپ بات کریں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہماری جماعت 209 ملکوں میں پھیل چکی ہے اور بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے۔ ناظرین یہ دیکھیں، سیم وہی بات بہاولہ رانی کے ماننے والے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے تمام بر اعظموں میں ہمارا جو پیغام ہے وہ جا چکا ہے اور تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اور ناظرین، جماعت قادیانیہ بھی یہی دعویٰ کرتی ہے۔ تو پھر پتہ چلا کہ مرزا قادیانی نے بہاولہ کے دعوے چرائے ہیں۔ اچھا آگے کیا ہے جی؟ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم تم میں درمیان میں نازل ہوگا، حالانکہ تمہارا امام تم میں سے ہو۔ ناظرین یہ دیکھیں، یہ حدیث بہاولہ نے اپنے حق میں پیش کی، اور 1863 کے بعد اس نے یہ اپنے حق میں پیش کی، اور مرزا قادیانی اس کو اپنے حق میں پیش کرتا ہے۔ دیکھ لیں ناظرین، اس کا مطلب مرزا قادیانی نے حدیثیں بھی بہاولہ رانی کی طرح چوری کر کے لکھی ہیں۔ آگے چلتے ہیں جی۔ ہاں جی ناظرین، یہ اوپر لکھا مبالغہ، اس کا مطلب بہاولہ رانی کا کہیں مبالغہ بھی ہوا ہے۔ ہاں، تو مرزا قادیانی نے بھی مبالغہ کیے،
اس کا مطلب ہے یہ یہیں سے چوری ہوئے۔ اچھا، نوپل اڈیاری نوپل میں آپ پر موسلا دھار بارش کی طرح وہی نازل ہونے لگی۔ واہ 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 ناظرین، مرزا غلام قادیانی بھی اپنی کتاب آئینہ کمالات اسلام جلد نمبر 5 کے اندر یہی لکھتا ہے کہ مجھ پر 10 سال تک مسلسل بارش کی طرح وہی نازل ہوتی رہی۔ تو ناظرین، اس کا مطلب ہے یہ مرزا قادیانی نے بہاءاللہ ایرانی کی کتاب سے یہ بات چوری کی ہے۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ آگے کیا لکھتا ہے کہ 8 مئی 1892 کو معمولی بخار آیا۔ اچھا ہاں، اور آخر کار 29 مئی کو 3 بجے صبح آپ کا وصال واقع ہوا۔ اوہو، اچھے ہوں پتہ لگا نا۔ 29 مئی کو یہ فوت ہوا بہاءاللہ ایرانی، مسیح موعود ہونے کا دعوے دار، اور 26 مئی کو مرزا قادیانی فوت ہوا۔ سن ان کے علیحدہ علیحدہ ہیں مگر مہینہ ان کا ایک ہے، اور مہینے میں بھی صرف 2-3 دن کا فرق ہے۔ چلیں ناظرین اب آگے چلتے ہیں۔ اچھا یہ کیا لکھتا ہے، جس کی بشارت تمام پیغمبران برحق نے اپنی اپنی کتب مقدسہ میں دی تھی۔ ناظرین یہ دعویٰ بھی مرزا قادیانی کرتا ہے کہ میرے آنے کی بشارت تمام نبیوں نے دی ہے، تمام نبیوں کی کتابوں میں میرے آنے کی بشارت ہے۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ ہاں جی ناظرین یہ دیکھیں پھر حضرت مسیح کا نام۔ حضرت بہاءاللہ کا دعویٰ ہے کہ آپ حضرت مسیح کی آمد ثانی ہیں۔ واہ ناظرین، مرزا قادیانی بھی یہی کہتا ہے کہ میں مثل مسیح ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام کا مثل ہوں۔ تو ناظرین کبھی کہتا ہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی ہوں۔ تو یہ دیکھیں یہ بھی دعویٰ مرزا قادیانی نے یہیں سے چرایا ہے۔ اچھا جی آگے ناظرین دیکھیں، مندرجہ ذیل آیت مبارکہ سے بہاءاللہ مراد لیتے ہیں۔ ناظرین یہ دیکھیں قرآن پاک کی آیت لکھی ہوئی ہے، اور اس میں جو لفظ ہے بنور ربہا، اس کا مطلب ہے اس سے مراد یہ بہا سے مراد بہاءاللہ کو لیتے ہیں۔ اسی طرح ناظرین مرزا قادیانی نے قرآن پاک کی جو آیت ہے اسمہ احمد والی، کہ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، تو قادیانی اس احمد سے مراد مرزا قادیانی کو لیتے ہیں، اور بہائی اس بہا سے مراد بہاءاللہ کو لیتے ہیں۔ تو ناظرین پتہ چلا کہ یہ دعویٰ بھی مرزا قادیانی نے اسی طرح وہاں آگے چرا کے لکھا ہے کہ احمد سے مراد میں ہوں۔ اچھا آگے یہ بھی وہی ہے، یہ دیکھیں با بہا بہا کا بہا کا۔ ناظرین اس کا مطلب ہے جتنے جگہ بھی بہا آیا ہے انہوں نے بہاءاللہ رانی کو لیا، اور یہ دعوے ایک جیسے ہیں بالکل۔ اچھا آگے پھر ہی وہی آگے حضرت بہاءاللہ کا دعویٰ۔ حضرت بہاءاللہ نے سب نوع بشر کو خطاب کر کے اپنا دعویٰ پیش کیا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کی رجوت ہے، اور آپ اہل عالم کو مخاطب کر کے فرمایا۔ ناظرین میرا مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کی ہی دوسری شبیہ ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام ہی ہیں، اور یہی دعویٰ مرزا قادیانی نے بھی کیا۔ اچھا آگے لکھتا ہے، ہاں یہ دیکھیں ناظرین بہائی فرقے کا یہ دعویٰ ہے کہ مرزا نے بابیت اور بہائیت کی حرف بحرف نقل کی ہے۔ ناظرین اس میں کوئی شک نہیں، اب تو ہمیں بھی اس بات کا یقین آ گیا کہ مرزا قادیانی نے سارے دعوے جو ہیں وہ بہائی مذہب سے چرا کے لکھے ہیں۔ چلیں آگے دیکھتے ہیں۔ اچھا یہ کیا لکھا ہے، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ ان قریب تم میں ابن مریم اتریں گے۔ ناظرین وہی بات یہ مرزا قادیانی بھی حدیث اپنی طرف موڑتا ہے، اور بہاءاللہ نے اپنی طرف موڑی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اچھا ہاں ناظرین یہ دیکھیں یہ نیچے والی کتاب جو ہے یہ بہاءاللہ ایرانی کی ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے عیسیٰ علیہ السلام زمین پر نازل ہونے کے بعد نکاح کریں گے اور ان کی اولاد ہوگی۔ اب ناظرین یہ دیکھیں یہی پیشگوئی مرزا قادیانی نے اپنی کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 11 میں پیش کی ہے۔ یہ دیکھیں یہ جو لفظ ہے نا یت زوج ولد ہو، اس طرح اگر کچھ لکھا ہے بہرحال یہ ناظرین، اور یہ دونوں لفظ دیکھیں مرزا قادیانی کی کتاب میں بھی لکھے ہیں اور یہ بہاءاللہ ایرانی کی کتاب میں لکھے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ دعویٰ بھی مرزا قادیانی نے بہاءاللہ ایرانی کی کتاب سے چوری کی ہے۔ یہ ناظرین آپ کے سامنے ثبوت آ گیا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اچھا ناظرین یہ دیکھیں مرزا قادیانی نے یہاں پہ اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے، اس نے کہا ہے کہ اس زمانے میں بجز اس عاجز کے کسی نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔
یعنی مرزا قادیانی کے ہوتے ہوئے کسی نے بھی مسیح موعود ہونے کا